السلام علیکم۔ ناول آخری امید، قسط نمبر 14۔ کیتھی اور جوائے کی کلاس میں ایک نئے لڑکے عبد الرحمن نے ایڈمیشن لیا تھا جو پاکستان حیدرآباد سے آیا تھا اور اسے لیکی گرافک آرٹ کے ساتھ ساتھ ایبسٹریکٹ پینٹنگ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ دبلا پتلا سنجیدہ مزاج نوجوان تھا جو ہر وقت سر پر کیپ پہنے رکھتا۔ پہلے تو جوائے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، مگر جب اسے دوسرے کلاس فیلو سے پتہ چلا کہ وہ مسلم ہے تو اس کے اندر کی نفرت نے اسے مختلف انداز میں عبد الرحمن کو ٹیز کرنے پر ابھارا۔ وہ کبھی باتوں باتوں میں اس پر طنز کرتا اور کبھی اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز کا مذاق اڑاتا، جبکہ عبد الرحمن بہت زیادہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے ٹیچرز بھی اس کی بہت تعریف کرتے، مگر جوائے اسے ہیومیلیٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کیتھی کو جوائے کی یہ حرکتیں دیکھ کر انتہائی غصہ آتا۔ وہ اسے منع کرنے کی کئی بار کوشش کرتی، مگر جوائے اس کی کسی بات کو سننے کو تیار نہ تھا۔ عبد الرحمن جب بھی جوائے کو اپنی طرف آتے دیکھتا تو راستہ بدل لیتا، اور جوائے اس بات پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا کہ وہ اس سے ڈرتا ہے۔ کیتھی اس کی ذہانت اور ٹیلنٹ سے بہت متاثر تھی، اور جب بھی کبھی عبد الرحمن کے پاس کھڑی ہو کر کچھ ڈسکس کر رہی ہوتی، مگر جوائے اسے اسنپ کر دیتا۔ عبد الرحمن نے ایک ایبسٹریکٹ پینٹنگ بنائی تھی جس میں ہر طرف آگ لگی تھی، اور آگ کے شعلوں میں اس نے بہت خوبصورت انداز میں انسانی آنسو بنائے تھے جو نفرت کی اس آگ کو بجھانے کے لیے بہت کم تھے۔ کیتھی نے پینٹنگ دیکھی، اس کی بہت تعریف کرنے لگی۔ دونوں بینچ پر بیٹھے ڈسکشن میں مصروف تھے تو جوائے آہستہ آہستہ چلتا ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پینٹنگ کو بغور دیکھنے لگا۔ پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے کیتھی کے ہاتھ سے پینٹنگ چھین کر بغور دیکھی تو دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ تم ٹیررسٹ اینڈ وائلنٹ لوگ ایسی ہی پینٹنگ بنا سکتے ہو کیونکہ تم ساری دنیا کو اپنی نفرت کی آگ میں جلا کر ختم کر دینا چاہتے ہو۔ جوائے نے اس کی پینٹنگ زمین پر پھینکتے انتہائی غصے میں عبد الرحمن کی طرف دیکھتے کہا تو اس نے انتہائی غصے میں اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اپنی پینٹنگ اٹھا لی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم صرف مجھ سے دشمنی لے رہے ہو یا پھر مسلم سے، عبد الرحمن نے گہری سانس لیتے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم سے، اس لیے کہ تم مسلم ہو، جوائے نے قدرے خفگی سے کہا تو کیتھی پریشان ہو کر دونوں کی طرف دیکھے گئی۔ کیا میں اس مسلم دشمنی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے کلرز تم مسلم ہو؟ تم دنیا کو سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ جوائے نے خفگی سے کہا تو عبد الرحمن اپنی پینٹنگز پکڑ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کاورڈ، اسٹوپڈ، مسلم، جوائے نے طنزیہ انداز میں کہا تو کیتھی کو بہت افسوس ہونے لگا۔ جوائے، تم اکثر عبد الرحمن کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہو، کسی کی اتنی ہیومیلیشن اچھی بات نہیں، کیتھی نے آہ بھر کر کہا۔ مسلم ڈیزرو اٹ، جوائے نے کہا اور خفگی سے منہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ کیتھی کو بہت افسوس ہونے لگا۔ اسے عبد الرحمن سے بہت ہمدردی تھی۔ وہ بہت محنت سے پیسے اکٹھے کر کے یہاں آرٹ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اور اپنے ملک میں جا کر وہ ایک آرٹ اسکول کھولنا چاہتا تھا۔ اس کے بہت ہائی ایمبیشن تھے۔ کیتھی کو ڈر تھا کہ وہ جوائے کی وجہ سے اتنا زیادہ ہرٹ نہ ہو کہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے۔ اسے عبد الرحمن بہت اچھا سلجھا ہوا اور دھیمے مزاج کا نوجوان لگا۔ کیتھی نے آہ بھری اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد عبد الرحمن آرٹ کی کسی کلاس میں نہ آیا تو کیتھی دل ہی دل میں پریشان ہونے لگی۔ آف ٹائم کے بعد اس نے عبد الرحمن کو کئی بار فون کیا مگر اس نے کال نہ لی۔ وہ لائبریری میں بھی اور گھر آ کر بھی بہت اپسیٹ رہی۔ اسے جوائے سے محبت ہو گئی تھی مگر عبد الرحمن سے بھی کچھ زیادہ ہی ہمدردی محسوس ہونے لگی کیونکہ وہ بہت حساس اور نرم دل رکھتی تھی۔ اگلے روز اسے عبد الرحمن کالج میں ملا تو وہ بجھا بجھا سا تھا۔ کیتھی نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہا۔ پلیز تم جوائے کی کسی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو، وہ یوں ہی ہائپر ہو جاتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، کیتھی نے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے سمجھاتے کہا تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں یہ کالج چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں، عبد الرحمن نے آہ بھر کر کہا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، کیتھی نے گھبرا کر کہا۔ کیتھی، جب وہ مجھے برا کہتا ہے تو میں اتنا مائنڈ نہیں کرتا لیکن جب وہ سب مسلمز کو برا کہتا ہے، ان کے بارے میں ابیوزنگ کرتا ہے
تو مجھے بہت برا لگتا ہے، تب میرا خون کھولنے لگتا ہے، لیکن میں صرف اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ اگر میں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تو پھر سب مجھے ہی بلیم کریں گے۔ میں نے جھگڑا کیا اور اگریسو ہو کر پھنس کی اور پھر مسلمز کا امیج خراب ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ عبد الرحمن نے آ بھر کر کہا۔ اور تمہارے ہائی ایمز اینڈ ایمبیشنز؟ کیتھی نے آ بھر کر پوچھا۔ میرے لیے میرے ریلیجن اور میری مسلم کمیونٹی کی عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر اللہ نے میری قسمت میں تعلیم حاصل کرنا لکھا ہوگا تو میں ضرور حاصل کر کے رہوں گا، یہ میرا ایمان ہے۔ عبد الرحمن نے گہری سانس لے کر کہا تو کیتھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ انسان جس چیز کے لیے اسٹرگل کرتا ہے اسے وہی ملتی ہے، قسمت کا اس میں کیا رول ہے؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم مسلمز کا فرم بیلیف ہے کہ انسان کو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ اس کی قسمت میں اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کرے گا، کیا نہیں، لیکن اس راز کو انسان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس راز کو پانے کے لیے اسے خود اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ خدا پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے وہ اپنی اسٹرگل کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے میرا بھی خدا پر پختہ ایمان ہے کہ وہ میرے لیے کہیں سے راستہ بنا لے گا۔ عبد الرحمن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اٹس ویری اسٹرینج، تم مسلم لوگ کتنے عجیب ہو، کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، کیتھی نے حیرت سے کہا۔ نہیں، اس میں کچھ بھی عجیب نہیں، ایکچولی تمہارا مائنڈ بھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہ فیکٹس کو قبول کر لے۔ تم اپنے ذہن سے سوچ رہی ہو اور میں اپنے ذہن سے۔ تمہارا مائنڈ ایک ڈیفرنٹ ماحول میں ایجوکیٹ ہوا ہے اور میرا ڈیفرنٹ میں۔ ہمارے فیتھس بھی ڈیفرنٹ ہیں اور فلاسفی آف لائف بھی۔ تمہیں زندگی میں وہ ایکسپیرینس ہوئے ہیں جو مجھے نہیں ہوئے، اس لیے ہم دونوں کیسے ایک جیسا سوچ سکتے ہیں؟ جب ہمارا تعلق ایک کریڈ یا فیتھ سے ہوگا تو ہماری سوچ ملنا شروع ہو جائے گی۔ عبد الرحمن نے گہری سانس لے کر کہا تو کیتھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور خاموش ہو گئی۔ میں اب کالج نہیں آؤں گا۔ تم بہت اچھی ہو، ویری نائس پرسن، اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں تم سے ان ٹچ رہوں گا، بائے۔ عبد الرحمن نے آ بھر کر زخمی مسکراہٹ سے اسے کہا اور چلا گیا۔ کیتھی اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو گرے، وہ چونکی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اچانک آنسو کیوں گرے تھے۔ اس نے آ بھر کر انہیں صاف کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز عبد الرحمن کلاس میں نہیں آیا تھا۔ جوائے نے جان بوجھ کر مذاق میں اس کا ذکر چھیڑا تو کیتھی نے آ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کالج چھوڑ دیا ہے تمہاری وجہ سے، کیتھی نے آ بھر کر کہا۔ میری وجہ سے؟ واٹ نان سینس! کیا وہ اتنا اسٹوپڈ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے اپنی اسٹڈیز چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ مسلمز واقعی ہی نان سینس ہوتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر طنزیہ انداز میں بولا۔ ہاں، وہ تمہاری وجہ سے بہت ہرٹ ہو رہا تھا جب تم بار بار اسے اور اس کی کمیونٹی کو برا کہتے تھے، کیتھی نے خفگی سے کہا۔ پلیز مجھے بلیم مت دو، اور تم اسے کیوں اتنی فیور کر رہی ہو؟ تم میری فرینڈ ہو اور تمہیں مجھے فیور کرنا چاہیے، جوائے نے خفگی سے کہا۔ میں غلط بات میں تمہیں فیور نہیں کر سکتی، اور تم نے عبد الرحمن کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ بیچارہ کتنی مشکل سے پیسے جمع کر کے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا اور پتہ نہیں اب کہاں ہوگا، شاید اپنے ملک واپس چلا جائے۔ کیتھی نے آ بھر کر افسردگی سے کہا تو جوائے کو غصہ آنے لگا۔ تم ایک اسٹوپڈ چیف مسلم کو فیور کر رہی ہو، تم نہیں جانتی یہ لوگ کتنے برے ہوتے ہیں، جوائے غصے میں بولا۔ عبد الرحمن برا نہیں تھا، اور تم اتنے اچھے لوگوں کو ان کے ریلیجن کے اینگل سے کیوں دیکھتے ہو؟ ہر ایک مسلم تمہیں برا لگتا ہے، کیتھی نے غصے سے جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی۔ دنیا کا ہر مسلم برا ہے، ان کا ریلیجن بھی ورسٹ ہے اور وہ خود بھی۔ تمہیں ایک بھی مسلم ایسا ملا تو تمہیں خود سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور پھر تم بھی میری طرح انہیں برا کہو گی، جوائے نے غصے سے کہا تو کیتھی نے یک ٹک خفگی سے اسے دیکھا اور خاموشی سے چلی گئی۔ جوائے غصے میں بڑبڑاتا رہا۔ مفاز کے UK جانے کے بعد فاطمہ اپنی اسٹڈی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے وہ پڑھائی میں آگے جا رہی تھی، میڈیکل اسٹڈی اتنی ہی زیادہ ٹف ہوتی جا رہی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ مشکل سے صرف 1-2 گھنٹہ ریسٹ کرتی، اور اس کے بعد رات گئے تک وہ اپنے کمرے میں کتابوں کے ساتھ مصروف رہتی۔
اماں جان کو بھی وہ صرف کھانے کے اوقات میں ملتی۔ شروع میں مفاز اسے بہت مس کرتا اور UK جا کر بار بار اسے مس کالز دیتا یا پھر دن میں 2-3 بار فون کرتا۔ شروع میں تو وہ بھی اسے خوش ہو کر رسپانس دیتی، مگر بعد میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ بہت کم اس کے ساتھ بات چیت کرتی۔ اکثر وہ جھنجھلا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتی کہ دونوں کے لیے فی الحال اسٹڈیز زیادہ اہم ہیں۔ یہ تعلیمی سال انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں گزار دیے تو پھر ساری زندگی انہیں نقصان فیس کرنا پڑے گا۔ مفاز اس کی باتوں کو سمجھ کر اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو گیا۔ ویسے بھی اسے جا کر اسٹڈی کے ساتھ مختلف جابز کرنا پڑی۔ وہ بھی اتنا مصروف ہو گیا کہ بہت کم ٹائم ملتا وہ فاطمہ سے لمبی چوڑی باتیں کرے۔ فاطمہ کی کالج میں اپنی کلاس فیلو ہادیہ کے ساتھ بہت زیادہ گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ہادیہ کا تعلق بھی ایک انتہائی مذہبی خاندان سے تھا اور فاطمہ کی سوچ بھی بہت زیادہ مذہبی تھی۔ دونوں اکثر فارغ وقت میں بیٹھ کر مختلف اسلامی موضوعات پر ڈسکس کرتی تھیں، خاص طور پر جب ان کے پروفیسرز انہیں انسانی جسم کے مختلف اعضاء، ان کے سسٹم اور فنکشنز کے بارے میں بتاتے تو وہ اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خوب ڈسکس کرتی۔ دونوں کی دوستی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ ہادیہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کا ایک بھائی آرمی میں کیپٹن تھا جبکہ دوسرا ایئر فورس میں پائلٹ تھا۔ اس کے فادر ایک مقامی کالج میں میتھس کے پروفیسر تھے اور ماں بھی ٹیچر تھی۔ سارا گھرانہ بہت پڑھا لکھا اور شریف تھا۔ اماں جان ہادیہ اور اس کی ماں سے مل کر بے حد خوش ہوئیں۔ ہادیہ کو فاطمہ کی طرح پیار کرنے لگی۔ دونوں کے آپس میں تعلقات بہت زیادہ بڑھ گئے۔ فاطمہ اپنے دل کی ہر بات اور راز و نیاز اس کے ساتھ شیئر کرنے لگی۔ فاطمہ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے دوست کی صورت میں اسے اپنی بہن مل گئی ہو۔ اپنی سگی ماں سے تو اس کے کوئی اچھے ٹرمز تھے نہیں، مگر ہادیہ جلد ہی اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ دونوں کالج میں بھی ہر جگہ ساتھ رہتی اور اکثر کالج فیلوز انہیں جیک اینڈ جل کے نام سے چھیڑا کرتی تھیں۔ فاطمہ نے اسے مفاز کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا اور جب کالج میں مفاز کی مس کال آئی یا کوئی فون آتا تو ہادیہ اسے خوب چھیڑتی۔ وہ اس کی باتیں سن کر محظوظ ہوتی۔ زندگی بہت مصروفیت سے گزر رہی تھی اور کیسے وہ میڈیکل کے 3 سال میں پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ مفاز کو UK گئے 2 سال ہو گئے تھے کہ اچانک اس کی امی بیمار ہوئیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مفاز ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے فوراً پہنچنے کو کہا گیا۔ اس کا آنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ آنا افورڈ کر سکتا۔ اماں جان کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے خود مفاز کو ٹکٹ اور دوسرے اخراجات کے پیسے بھجوائے اور اسے فوراً آنے کو کہا۔ مفاز آیا تو وہ کافی حد تک بدلا ہوا تھا، گو کہ وہ پہلے کی طرح فیشنیبل تھا، مگر اس کے مزاج میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ اس نے بہت تک انگریزوں کی سوچ اور مزاج کو اپنایا ہوا تھا۔ ماں کے جنازے کی تمام رسومات ادا کرنے کے بعد وہ فاطمہ سے ملنے آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھنے کی بجائے سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ فاطمہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی کہ اپنے سامنے اچانک مفاز کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور جلدی سے اٹھ کر اپنے سر پر دوپٹہ لیتے بولی، آپ میرے کمرے میں اچانک کیسے؟ وہ قدرے بوکھلا کر بولی، فاطمہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم سے ملنے کے لیے مجھے کوئی پرمیشن لینی پڑے گی؟ کیا تمہارا اور میرا رشتہ کسی کو معلوم نہیں؟ مفاز نے خفگی سے منہ بنا کر پوچھا، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی اس لیے ہمارا یوں ملنا مناسب نہیں، فاطمہ نے قدرے شرما کر کہا تو مفاز نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا اور کوئی بھی بات کیے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ فاطمہ بے حد پریشان ہونے لگی۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے مفاز کو 1-2 بار فون بھی کیا مگر مفاز نے اس کی کال ریجیکٹ کر دی۔ فاطمہ اس کے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ اس نے اماں جان کو بھی کچھ نہ بتایا کہ وہ مفاز کی اس حرکت پر ناراض ہو کر اسے کچھ ایسا ویسا نہ کہہ بیٹھے کہ اس کا مزاج بگڑ جائے، اور اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ مضطرب رہنے لگی۔ پریشان ہو کر ہادیہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ اسے بھی مفاز کی اس حرکت پر غصہ آیا۔ فاطمہ تم نے اسے کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کہی جس سے تم شرمندہ ہو، اور ویسے بھی اسے خود فیملی ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے، ہادیہ نے خفگی سے کہا تو فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہی تو میں اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں
مگر پھر بھی میرا دل مضطرب رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ شرعی طور پر تو وہ میرا شوہر ہی ہے اور مجھے اس کو یوں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ فاطمہ نے پریشان ہو کر کہا، ٹھیک ہے وہ تمہارا شوہر ہے، لیکن اسے بھی تو خاندانی روایات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں وہ UK جا کر کچھ زیادہ ہی لبرل ہو رہا ہے۔ عادیہ نے منہ بنا کر کہا، معلوم نہیں لیکن وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے کئی بار فون کیا اور میسیجز لکھ کر بھیجے، سوری کہا، مگر اس نے مجھے ایک بار بھی رپلائی نہ کیا۔ فاطمہ نے افسردہ لہجے میں اسے بتایا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں وہ تمہاری ذرا سی غلطی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ یہ تو کوئی غلط بات بھی نہیں۔ عادیہ نے غصے سے کہا، ہاں اسی بات پر تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ پہلے میری ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں کرتا تھا بلکہ ایکسکیوز کرتا تھا، مگر اب… فاطمہ نے آہ بھر کر اسے بتایا، ٹھیک ہے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اگر وہ تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو تم بھی بودر مت کرو، تمہارے لیے تمہاری سیلف ریسپیکٹ اہم ہونی چاہیے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ یوں رجڈ ہو کر کبھی نہیں نبھ سکتا۔ عادیہ نے اسے گہری سانس لیتے سمجھایا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ مفاز چند روز کے لیے آیا تھا، ماہ کے 10ویں کے بعد واپس چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس نے ایک بار بھی فاطمہ کو فون نہیں کیا۔ جس روز اس نے جانا تھا، فاطمہ اس کی کال کی بہت منتظر رہی اور مضطرب ہو کر اس نے خود سے اسے کال کی، مگر اس نے کال ریجیکٹ کر دی۔ فاطمہ کو اس کے رویے سے شدید دکھ پہنچا، مگر اس نے اس بات کا ذکر سوائے عادیہ کے کسی اور سے نہیں کیا۔ عادیہ نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ ان کا رشتہ اتنا کمزور تو نہیں کہ یوں چھوٹی سی بات سے ٹوٹ جائے، وہ یقیناً اپنی ماں کی ڈیتھ کی وجہ سے اپسیٹ ہوگا، اسی لیے اس نے ایسا کیا۔ اب وہ مطمئن ہو کر اپنی اسٹڈیز کی طرف توجہ دے۔ ممکن ہے مفاز کو اس پر کوئی غصہ آ گیا ہو، لیکن جب غصہ ختم ہوگا تو خود بخود اسے کال کر لے گا۔ لیکن عادیہ کی ان باتوں کے باوجود بھی اس کے بے قرار دل کو قرار نہ آیا، اور وہ ہر روز ہر لمحہ اس کی کال کی منتظر رہنے لگی۔ اکثر جب اس کا دل بہت بھر آتا تو نماز پڑھ کر دعا مانگتے وہ بہت رو پڑتی اور خدا سے دعا کرتی کہ مفاز کے لیے اس نے اس کے دل میں اتنی زیادہ محبت بڑھی ہے اور دونوں کو ایک رشتے میں بھی جوڑا ہے، تو پھر کیوں اتنا آزما رہا ہے؟ مگر اس کی بے قراری دل کو کبھی بھی کسی بھی پل قرار نہ آتا۔ مفاز جتنی زیادہ اسے بے روحی دکھا رہا تھا، اتنی ہی زیادہ وہ بھی مضطرب ہو رہی تھی۔ مفاز کے ساتھ اس کا ایک رشتہ بنا تھا، اور وہ بھی زندگی کا سب سے اہم رشتہ، جس میں دل، جسم، روح اور سارے جذبات بھی انوالو تھے۔ اس کو بھلانا نہ تو اس کے بس میں تھا اور نہ ہی اس کی بے رخی کو برداشت کرنے کا صبر، مگر پھر بھی وہ اپنے دل پر جبر کر کے سب برداشت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت اداسی چھائی رہتی اور آنکھوں میں نمی تیرتی دکھائی دیتی۔ عادیہ اس کے اندر کے احساسات سے اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ مفاز کا ذکر اس کے سامنے اس لیے نہ کرتی کہ وہ بہت ہرٹ ہوگی۔ لیکن فاطمہ کا دل چاہتا کہ عادیہ اس کے ساتھ ہر وقت مفاز کی باتیں کرے اور ان باتوں سے اسے کوئی حوصلہ ملے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اس ٹاپک کو چھیڑنے سے گریز کرتی۔ فاطمہ کا دل تشنا رہتا اور اندر ہی اندر اس کا اضطراب بہت زیادہ بڑھنے لگا۔ ایک شام اماں جان اس کے کمرے میں آئیں تو وہ اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی۔ اماں جان اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ پھر ایک دم مفاز کا تذکرہ شروع کیا تو وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ اماں جان اس سے مفاز کی اسٹڈی کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ اپنے پاس سے جواب دیتی رہی۔ ہاں مجھے یاد آیا، علی کے بابا جان کے دوست کا بیٹا فراز انگلینڈ میں ہی ہوتا ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، اور آج صبح اپنی ماں کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس سے مفاز کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگا مجھے ایڈریس دینا، میں خود جا کر مفاز سے ملاقات کروں گا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ تم مفاز سے پوچھ لینا، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم بھجوا دیتے ہیں، اسی بہانے فراز اس سے مل بھی آئے گا۔ اماں جان نے محبت سے کہا تو فاطمہ بری طرح گھبرا گئی، انہیں دیکھنے لگی۔ جی میں ضرور پوچھوں گی، فاطمہ نے جلدی سے کہا۔ اماں جان کچھ دیر اس سے باتیں کرتی رہیں، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ فاطمہ کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ اس بات کو موضوع بنا کر مفاز سے بات کرتی۔ اس نے اسے فون کیا
تو اسے اس کا نمبر آف ملا۔ وہ پریشان ہو گئی اور رات دیر تک کال کرتی رہی، بلکہ اگلے 2 دن بھی اس کا نمبر ملاتی رہی، مگر اس کا موبائل آف ملتا۔ اس نے تنگ آ کر اسے ای میل سینڈ کی، مگر اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اس دوران اماں جان کئی بار اس سے پوچھتی رہیں کہ مفاز نے کیا جواب دیا ہے۔ فراز کے جانے کے 2-3 دن رہ گئے تھے۔ پہلے تو وہ ٹالتی رہی، پھر تنگ آ کر اس نے اماں جان کو ساری سچویشن بتا دی۔ مفاز کا مسلسل آف فون۔ اماں جان بھی پریشان ہو گئی اور انہوں نے اسی وقت صغیر احمد کو فون کر کے مفاز کے بارے میں پوچھا تو صغیر احمد چونک گیا۔ میری تو آج صبح ہی اس سے بات ہوئی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، البتہ اس کا نمبر بدل گیا ہے، مگر اس نے فاطمہ کو کیوں نمبر نہیں بتایا، میں ضرور پوچھوں گا۔ صغیر احمد نے فکر مندی سے کہا تو اماں جان خاموش ہو گئیں۔ اگلے روز صغیر احمد نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو اماں جان نے قدرے سخت لہجے میں صغیر احمد سے اس کی یوں لاپرواہی کی وجہ پوچھی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگا۔ صغیر احمد، مجھے ٹھیک سے وجہ بتاؤ کہ مفاز ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اماں جان نے خفگی سے پوچھا۔ وہ شاید فاطمہ کی کسی بات سے ناراض ہے۔ صغیر احمد نے قدرے جھجکتے بتایا۔ ناراض؟ اور کس بات سے؟ فاطمہ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، اس نے تو مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ اماں جان نے حیرت سے کہا۔ معلوم نہیں دونوں میں کیا چل رہا ہے، میں نے تو پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر مفاز نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ آپ ہی فاطمہ سے جاننے کی کوشش کریں، اگر کوئی سیریس بات ہے تو ہم دونوں کو سمجھا کر ان کی ناراضگی ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صغیر احمد نے گہری سانس لیتے کہا تو اماں جان گہری سانس لے کر خاموش ہو گئیں اور رات کو جب فاطمہ ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی تو اماں جان نے اس سے یہ بات پوچھی، وہ ایک دم بوکھلا گئی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ پھر اس نے اماں جان کو ساری بات بتا دی۔ اماں جان کو ایک دم غصہ آ گیا۔ تم نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کل میں صغیر احمد کو بلاتی ہوں اور اس کے موبائل سے مواز سے بات کرتی ہوں۔ تم نے مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں کئی روز سے تمہاری اداسی اور اترا چہرہ دیکھ کر یہی سمجھی کہ تم اپنی اسٹڈی کو لے کر اپسیٹ ہو، لیکن مجھے کیا خبر کہ تم اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہو۔ اماں جان نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اماں جان ایک دم تڑپ کر اٹھیں اور اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، محبت سے چومنے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اماں جان نے حوصلہ دیتے کہا تو وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ میری جان، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے یوں پریشان نہیں ہوتے، یہ تو مفاز کی سراسر غلطی اور نادانی ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ رویہ اپنایا ہوا ہے۔ کل میں خود اس سے بات کر کے دیکھوں گی، مگر تم بالکل پریشان نہ ہو، ابھی تمہاری اماں جان زندہ ہیں جو تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں جان نے اسے محبت سے تسلی دیتے کہا تو فاطمہ نے ان کی طرف پرامید انداز میں دیکھا، جیسے اس کا اضطراب ختم ہو گیا ہو۔ اماں جان اسے تسلیاں دینے لگی، اس کے کمرے میں اسے بھیجا اور مطمئن ہو کر اسٹڈی میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز اماں جان نے صغیر احمد کو بلایا اور اسے ساری بات سنائی تو وہ بری طرح چونک گیا۔ اماں جان کے کہنے پر اس نے مفاز کو فون ملایا اور موبائل اماں جان کو پکڑا دیا۔ اماں جان نے جیسے ہی ہیلو کہا، اس نے کال ریجیکٹ کر دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اماں جان نے غصے سے کہا تو صغیر احمد بری طرح گھبرا گیا۔ ہو سکتا ہے لائن کٹ گئی ہو، میں دوبارہ نمبر ملاتا ہوں۔ صغیر احمد نے دوبارہ نمبر ملا کر ہیلو کہا تو مفاز قدرے خفگی سے بولا، آپ نے پھپھو جان سے میری بات کیوں کروائی؟ میری اور فاطمہ کے درمیان جو بھی بات ہے میں اس میں کسی کو بھی انوالو نہیں کرنا چاہتا، یہاں تک کہ آپ کو بھی نہیں۔ مفاز قدرے خفگی سے بولا، لیکن بیٹا بات کوئی اتنی بڑی نہیں جس کو تم نے اتنا ایشو بنا رکھا ہے۔ صغیر احمد نے قدرے نرمی سے کہا، فاطمہ نے ہمیں وہ بات بتائی ہے جس سے تم ناراض ہوئے ہو، بیٹا وہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں۔ صغیر احمد نے کچھ کہنا چاہا تو مفاز اس کی بات کاٹ کر غصے میں چلانے لگا، کیا اس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ بہت ناقابل اعتبار ہے، جس نے شوہر کی اتنی سی بات کو اپنے تک نہیں رکھا وہ سارے زمانے کو بتاتی پھر رہی ہے، اور اب اس کی ایتھکس کہاں گئی؟ مفاز غصے سے چلاتے بولا تو صغیر احمد بری طرح گھبرا گیا، نہیں نہیں بیٹا ایسی بات نہیں،
صغیر احمد نے ایک دم اماں جان کی طرف دیکھ کر نظریں چراتے کہا تو مفاز نے غصے سے فون بند کر دیا۔ صغیر احمد ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا اور دوبارہ نمبر ملایا مگر اس نے کال اٹینڈ نہ کی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اماں جان نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ وہ صغیر احمد بوکھلائے ہوئے بولا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ اماں جان کو کیا کہے۔ صغیر احمد تم مجھ سے چاہے جتنا چھپانے کی کوشش کر لو مگر میں نے تمہارے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ صغیر احمد میری ایک بات صاف صاف اس تک پہنچا دینا کہ اگر فاطمہ کو کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اماں جان نے غصے سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ صغیر احمد انتہائی پریشانی سے وہاں سے چلا آیا۔ فاطمہ جب کالج سے لوٹی تو بہت پر امید تھی اماں جان نے ضرور مفاز سے بات کی ہوگی۔ وہ سیدھی ان کے کمرے میں چلی گئی تو اماں جان بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو ایک دم پریشانی ہو گئی۔ اماں جان کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ فاطمہ نے ان کے قریب بیٹھ کر پریشانی سے ان کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اب ٹھیک ہوں، بس اچانک بی پی ہائی ہو گیا تھا، اماں جان نے آ بھر کر کہا۔ کیوں؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس یوں ہی، اماں جان نے آ بھر کر بتایا۔ ان کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ فاطمہ ان کے چہرے کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ کیا صغیر ماموں آئے تھے؟ فاطمہ نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ہاں، اماں جان کہہ کر خاموش ہوئیں۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اماں جان کی طرف دیکھا، وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کہی ہے جسے سن کر آپ پریشان ہو گئی؟ فاطمہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر رک کر پوچھا۔ ہاں، اور اماں جان نے فاطمہ کو ساری بات بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اماں جان، کیا آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے مفاز کی انسلٹ کی ہے؟ فاطمہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہرگز نہیں، اور اب ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب دماغ ٹھکانے آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تم صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، ایسی باتیں تو رشتوں میں چلتی رہتی ہیں۔ تم اپنا وقت ضائع مت کرو، اب جا کر ریسٹ کرو۔ اماں جان نے نرمی سے سمجھایا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی مگر اس سے کہاں سکون مل رہا تھا۔ وہ مفاز کے رویے کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر لیٹی۔ اب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا، نیٹ سے کال آ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر موبائل کان سے لگا کر کہا۔ دوسری جانب مفاز تھا۔ تمہارے سامنے تم سارے خاندان میں کس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہو؟ یہی کہ تم نے میری انسلٹ کی ہے اور اپنی شرافت کا مظاہرہ کر کے اپنی برتری ظاہر کی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی باتیں تم سب لوگوں کو بتاتی پھر رہی ہو۔ مفاز غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ مفاز، بائی گاڈ، ایسی کوئی بات نہیں، اماں جان نے مجھے فورس کیا تو پھر میں نے بتایا، وہ بھی جب آپ نے ای میل کا رپلائی نہیں کیا اور اماں جان بار بار مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اس نے قدرے روحانسی ہو کر وضاحت پیش کی۔ شٹ اپ، مجھے اب تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا، وہ غصے سے بولا۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس نے بھی غصے سے پوچھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ میں نے ہی کیا ہے، اس نے خفگی سے جواب دیا۔ اوکے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس بات سے آپ کی انسلٹ ہوئی ہے اور آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آئی ایم سوری، پلیز اپنے مائنڈ کو کلیئر کر لیں، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ایک دم سسکی بھر کر بولی تو مفاز کا لہجہ کچھ نرم پڑنے لگا۔ اوکے، لیکن آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، مجھے اپنی انسلٹ کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ مفاز نے گہری سانس لیتے کہا۔ اوکے، کبھی کچھ نہیں کہوں گی، اس نے جلدی سے ہتھیار ڈالتے کہا۔ اوکے، میں پھر تم سے بات کروں گا، مفاز نے آہستہ آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی کال کا ویٹ کروں گی، وہ ایک دم خوش ہو کر بولی۔ اوکے، بائے، وہ جلدی سے بولا۔ بائے اینڈ تھینک یو ویری مچ، اس نے خوشی سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے کہا تو مفاز نے کال آف کر دی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اتنے دنوں کی ٹینشن آج ختم ہوئی، اور اگر آج بھی مفاز سے بات نہ ہوتی تو اس نے اماں جان کی ٹینشن لے کر پھر مضطرب رہنا تھا۔ اس کا دل اور دماغ ایک دم پرسکون ہونے لگا۔ اس نے اماں جان کو مفاز کی کال کے بارے میں بتایا کہ وہ کہیں پھر سے خفا نہ ہو جائیں۔
کیونکہ انہوں نے اسے مفاد سے بات کرنے سے منع کیا تھا اور اس نے یہی سوچا تھا کہ ایک دو روز بعد وہ موقع دیکھ کر اماں جان کو خود ہی ساری بات بتا دے گی۔ البتہ اس نے ہادیہ کو فون کر کے ساری بات سنائی تو اس نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ شکر ہے تمہارا رانجھا تو راضی ہو گیا۔ سچ میں تو تمہیں دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی تھی کہ تم نے کیسا روگ لگا لیا ہے۔ ہادیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں یہ پریم روگ شاید ایسا ہی ہوتا ہے ہادیہ۔ اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ میں مفاد سے کتنی زیادہ محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ چند روز مجھ سے کیا خفا ہوا تو ہر چیز اداس اور بری لگتی تھی، بس ہر وقت رونے کو ہی دل چاہتا تھا۔ فاطمہ نے اسے صاف گوئی سے بتایا تو کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ویسے یار حیرت ہو رہی ہے، تم جیسی سینسیبل لڑکی بھی محبت میں اندھی اور نابینا بھی ہو سکتی ہے، ہادیہ نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے خود بھی اپنے آپ پر حیرت ہوئی اور افسوس بھی کہ میں اس طرح تو نہیں تھی۔ محبت نے کتنا ایموشنل اور سنجیدہ بنا دیا ہے۔ سچ بتاؤں مجھے اپنا یہ ایٹیٹیوڈ بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی بے حد مضطرب اور مجبور ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے آہ بھر کر اسے سچ بتایا تو ہادیہ حیران ہونے لگی۔ اٹس امیزنگ کہ تم اپنے بارے میں اتنا سچ بول رہی ہو، ہادیہ نے کہا۔ یہ حقیقت ہے اور میں حقیقت کو کم از کم تم سے چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ شاید یہ میری محبت کی آزمائش تھی۔ اللہ نے مجھے کبھی اتنے دن کسی اذیت میں نہیں ڈالا۔ ہادیہ میں مفاز کی وجہ سے بہت روئی ہوں، اس نے قدرے گلوگیر آواز میں کہا تو ہادیہ کو اس پر پیار آنے لگا۔ اچھا اب زیادہ جذباتی مت ہو، بیٹر ٹائم گزر گیا ہے اور اب اپنے آپ کو ریلیکس کرو، فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں۔ ہادیہ نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیتے کہا، تھینک گاڈ ایگزام سے پہلے یہ ٹینشن ختم ہو گئی، ورنہ ایگزامز میں نہ جانے کیا حال ہوتا۔ فاطمہ نے آہ بھر کر کہا، چلو اب خدا کا شکر ادا کرو، ہادیہ نے کہا اور دونوں نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کیتھی عبد الرحمن کے پاکستان واپس جانے کے بعد بہت زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اسے افسوس تھا تو اس بات کا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس گیا تھا۔ اس نے پارٹ ٹائم کئی جابز کے لیے ہائر اسٹڈیز کے لیے پیسے جمع کیے اور اسے تعلیم کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے ہاتھوں میں بہت اسکل تھی، وہ بورن آرٹسٹ تھا اور کالج کے ٹیچرز نے بھی اسے بہت اپریشیٹ کیا، مگر اتنی اچانک وہ اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر کے چلا جائے گا، اور وہ بھی جوائے کے رویے کی وجہ سے۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا وہ اور حیران کن بھی۔ اس نے ایک دو بار جوائے سے بلا واسطہ انداز میں ذکر کیا تو وہ منہ بنانے لگا۔ وہ ضرور کسی اور وجہ سے گیا ہے مگر تم پر ظاہر نہیں کیا۔ مسلمز آر ہائپوکریٹ اینڈ سسپیشیس، اوپر سے کچھ اور دکھائی دیتے ہیں اور اندر سے کچھ اور۔ تم بے وقوف ہو جو ان پر یقین کرتی ہو، میں ہرگز نہیں کرتا کیونکہ میں ان کی اصلیت سے واقف ہوں، جوائے نے خفگی سے کہا۔ تمہیں کیسے ان کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے؟ کیتھی نے معصومیت سے پوچھا تو جوائے ایک دم ہڑبڑا گیا۔ میں انہیں دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہوں کہ اندر سے یہ لوگ کیسے ہیں، جوائے نے جان بوجھ کر بڑھانکی۔ ریئلی؟ کیتھی نے حیرت سے آنکھیں چپکاتے کہا۔ ہاں اگر تم کہو تو تمہارے بارے میں بھی بتا دوں، جوائے نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا؟ کیتھی نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ تم بہت سویٹ، لونگ اور سینسیٹیو ہو، ہر ایک سے خواہ مخواہ میں پیار کرنے لگتی ہو، اس لیے تھوڑی اسٹوپڈ بھی ہو، لیکن تم ہو سینسیبل، اس لیے کہ تم صرف جوائے سے محبت کرتی ہو اور وہ محبت تمہاری آنکھوں میں صاف دکھائی دیتی ہے، جوائے نے شرارتی انداز میں مسکراتے کہا تو کیتھی نے مسکراہٹ چھپا کر مصنوعی خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل غلط، میں تم سے محبت نہیں کرتی، کیتھی نے منہ بنا کر کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو جوائے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ کیتھی ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتی، جوائے نے قدرے جذباتی انداز میں کہا تو اس نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے نظریں پھیرنے لگی۔ ہاں میں تم سے محبت نہیں کرتی، اس نے ادھر ادھر دیکھتے کہا تو جوائے اس کے قریب آ گیا، اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اپنے قریب کرتے بولا، کیا واقعی ہی؟ جوائے نے اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ ایک دم گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ جوائے نے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ I love you so much، جوائے محبت بھرے لہجے میں بولا تو کیتھی نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا
اور دونوں محبت بھرے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ کیتھی، ہم کب شادی کریں گے؟ جوائے نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ شادی؟ کیتھی ایک دم چونک کر پیچھے ہٹتے بولی۔ ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے موم بھی تمہیں پسند کرتی ہیں، اور تم بھی مجھے۔ پھر کس بات کا انتظار ہے؟ جوائے نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں جوائے، ابھی ہماری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور ابھی میں ایک بہت اہم کام کر رہی ہوں۔ پہلے مجھے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، پھر کچھ اور، کیتھی نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔ کیسا کام؟ جوائے نے چونک کر پوچھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، کمپلیٹ کرنے کے بعد بتاؤں گی، ابھی میں بہت بزی ہوں۔ اس کام کے بعد میں تم سے شادی کروں گی، کیتھی نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، ایز یو وش، لیکن شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہے۔ جوائے نے قدرے سنجیدہ انداز میں بولا تو کیتھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، اور محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ کیتھی لائبریری میں بیٹھی ایک بک پڑھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ جین مت، جو 540 قبل مسیح انڈیا میں شروع ہوا، اور وہ ہندوؤں کے دیوتا برہما یا ایشور کو نہیں مانتا، بلکہ اس کے نزدیک دیوی اور دیوتا ہی ہیں جو خدا کا مظہر ہیں۔ انسان، دیوی، دیوتا اور خدا دوسرے جاندار ایک مربوط اور پیچیدہ نظام میں مل کر کائنات تخلیق کرتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کا کوئی واضح تصور موجود نہیں تھا، بلکہ ہندو مت کی طرح کافی کنفیوزنگ تھا۔ وہ مضطرب ہونے لگی۔ اس کے بعد اس نے کنفیوشزم کے بارے میں پڑھا، جو چائنا میں 479 سے 551 قبل مسیح میں پنپتا، مگر اس میں بھی خدا کا کوئی واضح تصور نہ تھا، صرف اخلاقیات پر زور دیا جاتا ہے۔ اس نے بھی اسے کوئی خاص متاثر نہ کیا، کیونکہ خدا کے مبہم وجود کے بغیر صرف اخلاقیات کیسے انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ پھر اس نے بدھزم کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، جو اس وقت دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے، اور دنیا میں اس کے پیروکار 1.1% موجود ہیں، جس نے 520 قبل مسیح میں شمال مشرقی انڈیا میں فروغ پایا۔ اس کا فلسفہ انتہائی پیچیدہ تھا، جو انسان کے اندر یعنی اس کے روح اور اس کے باطن کی بہتری کی تعلیم دیتا ہے، جو ظاہری طور پر بہت عظیم دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی انتہائی پیچیدہ دنیا میں خدا موجود نہیں۔ اس میں مذہب کے میٹا فزیکل پہلو موجود ہی نہیں۔ اسے پڑھ کر بہت عجیب لگا کہ اس مذہب میں انسانی خواہشات کو ہر ممکن طریقے سے ختم کرنے پر زور دیا، تاکہ خواہشات ختم کر کے وہ نجات حاصل کر لے، اور نروان حاصل کرنے کے 8 اخلاقی راستے بتائے ہیں۔ اور وہ ان کو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ کنفیوز ہونے لگی۔ ایسی دنیا کا تصور جس میں خاک، پانی، ہوا، آگ، نہ سورج، نہ چاند، نہ آنا نہ جانا، نہ پیدائش نہ موت، کچھ بھی نہیں، اور جو بغیر کسی حرکت یا سہارے کے موجود ہے، یعنی نروان ہے، ابدی مسرت کا راز۔ ایسی پراسرار اور مبہم دنیا تک عام انسانی ذہن کیسے رسائی کر سکتی ہے، جس بات کا کوئی واضح تصور ہی موجود نہیں، اور جو انسانی ذہن کو مزید الجھا دے؟ تو اس کو سمجھے بغیر کیسے کوئی پہچان سکتا ہے؟ اس کا ذہن بہت منتشر ہونے لگا، اور وہ مطالعے میں اتنا کھوئی کہ اسے گزرے وقت کا خیال ہی نہیں آیا۔ اچانک اس نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو گھبرا کر اٹھی، کتاب واپس لائبریری میں رکھی، اور گھر کی راہ لی۔ وہ جیسے ہی ٹرین میں بیٹھی تو اتفاق سے ٹرین میں 4 بدھ سادھو، گیروان لباس، پاؤں میں چپل اور گلے میں منکوں کی مالا پہنے بیٹھے تھے۔ ہاتھوں میں کشکول پکڑے، کندھوں پر تھیلے لٹکائے بیٹھے۔ کیتھی ان کو دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو اٹھی، اور انہیں آبزرو کرنے کا موقع مل گیا۔ چاروں کسی بات پر اپنی زبان میں خوب بحث کر رہے تھے۔ وہ اونچی اونچی باتیں کرنے لگے۔ ایک کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات تھے، اور باقی تینوں کو غصے سے گھو رہا تھا۔ اچانک ایک نے کچھ کہا تو اس نے غصے سے اٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس کے گلے کو دبوچنا چاہا۔ غصے سے اس کی آنکھوں کے شعلے نکل رہے تھے۔ باقی 2 کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے دونوں کو بمشکل چھڑایا اور انہیں بٹھایا۔ ان میں سے بوڑھے بھکشو نے غصے سے دونوں کی طرف دیکھا اور انہیں کچھ کہا تو دونوں نے اپنے اپنے تھیلوں میں سے مختلف کرنسی نوٹ اور کچھ پیسے نکال کر بوڑھے کے سامنے رکھے۔ بوڑھے نے انہیں گنا اور تیسرے سے بھی کچھ کہا۔ اس نے بھی اپنے پیسے
اس نے بھی اپنے تھیلے سے کرنسی نکال کر اسے پکڑائی۔ بوڑھے نے سب کو گن کر تینوں میں بانٹے اور باقی اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ پہلے والے کو پھر غصہ آیا اور اس نے پیسے بوڑھے کے سامنے پھینکے اور غصے سے بولا۔ ٹرین ایک اسٹاپ پر رکی تو وہ غصے سے بولتا نیچے اتر گیا۔ بوڑھا آنکھیں نکال نکال کر اسے ڈانٹنے لگا اور تینوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تینوں بھی بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ کیتھی حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان سب کا جھگڑا پیسوں پر ہو رہا تھا، اور وہ ابھی ابھی پڑھ کر آئی تھی کہ ان بخشوں کی بنیاد تعلیم ہر قسم کی مادی خواہشات کو اپنے اندر ختم کر کے شروع ہوتی ہے۔ تو اس مذہب کے مذہبی رہنما ہی پیسے پر جھگڑ رہے تھے۔ اسے بہت عجیب سا لگا کہ جس مذہب کے فالوورز اپنے مذہب کی بنیادی تعلیم پر عمل نہیں کر سکتے، وہ کیسے دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ گھر پہنچی تو مسز ولسن قدرے پریشان ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج تم اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہو؟ مسز ولسن نے حیرت سے پوچھا، اور وہ اسے ساری باتیں بتانے لگی۔ اسے بھی عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ جب بھی لائبریری سے کچھ نیا پڑھ کر آتی تو مسز ولسن سے ضرور ڈسکس کرتی اور مسز ولسن اسے گائیڈ کرتی، کیونکہ مسز ولسن کا نالج اور تجربہ اس سے بہت زیادہ تھا۔ کیتھی کو ان کی جو بات زیادہ متاثر کرتی وہ ان کا نیوٹرل یعنی غیر جانبدار موازنہ کرتی اور کسی بھی ریلیجن کو فیور نہ کرتی۔ اگر کسی کی کوئی بات اچھی لگتی تو اسے ضرور اپریشیٹ کرتی، تنقید برائے تنقید نہ کرتی تھی۔ مسز ولسن نے اس کی بات توجہ سے سنی۔ کیتھی بہت جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم جا کر پہلے فریش ہو جاؤ، میں ٹیبل پر کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھا کر بات کریں گے، جاؤ ریلیکس ہو جاؤ، مسز ولسن نے مسکرا کر کہا تو کیتھی بوجھل انداز میں اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے مسز ولسن اس سے باتیں کرنے لگیں۔ اچھا، تو تمہیں کیا بات زیادہ کنفیوز کر رہی تھی؟ مسز ولسن نے مسکرا کر پوچھا۔ اس پورے ریلیجن میں گاڈ کا کوئی کلیئر کنسیپٹ نہیں۔ ہندوؤں نے تو بتوں کو خدا مانا اور بدھوں نے کسی کو نہیں۔ اٹس امیزنگ، کیتھی نے جھنجھلا کر کہا۔ ان فیکٹ گوتم بدھ انٹروورٹ قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے خدا کو پانے کی بہت کوشش کی۔ اپنا محل اور آسائشیں چھوڑ کر خدا کی تلاش میں جنگلوں میں گئے اور بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کی۔ مسلسل 6 ماہ تک روزے رکھے، نہ کچھ کھایا پیا، مگر کچھ بھی انہیں خدا کا واضح تصور نہ ملا۔ صرف انہیں نروان جیسی ایک کیفیت کا الہام ہوا کہ انسان اس میں جا کر سکون پا سکتا ہے، لیکن وہ اصل اور حقیقی تصور تک نہیں پہنچ سکے۔ مسز ولسن نے گہری سانس لیتے کہا، وہ کیوں خدا کے حقیقی تصور تک نہیں پہنچ سکے جبکہ ان کے اندر خدا کو پانے کی سچی لگن تھی؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ خدا نے اپنے آپ کو پانے کی جستجو تو شروع سے ہی انسان کے اندر رکھی تھی، مگر اپنی ہستی کے بارے میں کوئی واضح تصور نہیں دیا تھا، اس لیے ان مذاہب کی رہنما اور اپنی اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑاتے رہے۔ جس کو کوئی قابل ذکر نکتہ ملتا، اس نے اس کو بنیاد بنا کر اس کی تبلیغ شروع کر دی، اور جو لوگ ان تعلیمات سے متاثر ہوئے اور ان کے حلقے میں شامل ہوتے گئے، وہ ان کے پیروکار بن گئے۔ اب دیکھو نا، بدھ مت میں خدا کا کوئی تصور نہیں، جبکہ ایک اور مذہب میں 2 خداؤں کا تصور موجود ہے۔ مسز ولسن نے کہا تو وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ 2 خدا؟ کیا مطلب؟ کیتھی نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نیکی کا خدا اہورا مزدا اور بدی کا خدا اہورا مزدا، تینوں زمانوں، ماضی، حال اور مستقبل سے باخبر ہے، جبکہ اہرمن صرف ماضی کا علم رکھتا ہے۔ اہورا مزدا نے انسان کو اپنے ارادے میں مکمل آزاد چھوڑنا چاہا، اور اہرمن کا ساتھ دے کر گنہگار بن جائے، یا پھر اہورا مزدا کی جماعت میں شامل ہو کر نیکوکار بن جائے۔ مسز ولسن نے گہری سانس لے کر بتایا۔ اٹس امیزنگ، مسز ولسن، کسی مذہب میں خدا ہے، کسی میں نہیں، اور کسی میں 2 ویری انٹرسٹنگ، کیتھی قدرے جھنجھلا کر بولی۔ ہاں، یہ اس لیے کہ ان مذہبی رہنماؤں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق خدا کا تصور دیا اور خدا تک پہنچنے کی کوشش کی، اور ایسے مذاہب ہندو مت، جین مت، بدھ مت، کنفیوشنزم، زرتشت، تاؤزم وغیرہ وغیرہ
اور زیادہ تر ایشیا میں ہوئے ہیں، مسز ولسن نے بتایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ کیا ان میں سے کسی کو بھی خدا نے واضح اپنا تصور نہیں دیا؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں دیا ہے، دنیا کے 3 مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انٹیوٹیو مذاہب ہیں۔ مسز ولسن نے گہری سانس لیتے کہا، انٹیوٹیو؟ میں سمجھی نہیں۔ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ دنیا میں 2 طرح کے مذاہب ہیں، الہامی اور غیر الہامی۔ الہامی مذاہب میں خدا نے اپنے خاص بندوں یعنی پروفیٹس کو اپنا میسنجر بنایا اور انہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغامات بھیجے، جیسے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور بہت سے پروفیٹس دنیا میں بھیجے گئے جنہوں نے تھوڑا بہت خدا کے بارے میں تصور دیا، انہیں صحیفے پڑھنے کو ملے۔ لیکن پہلا الہامی مذہب جوڈیزم یعنی یہودیت ہے، جس میں موسیس کو ماؤنٹ سینل یعنی کوہ سینا پر تورات یعنی یہودیوں کی مقدس کتاب دی گئی، جس میں خدا کے بارے میں واضح تصور اور دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور قوانین باقاعدہ شریعت دی گئی ہے۔ یہ مذاہب زیادہ تر فلسطین، اسرائیل اور عرب کے علاقوں میں پروان چڑھے، اور انٹیوٹیو زیادہ تر ایشیا اور اس کے ملحقہ اور نان انٹیوٹیو زیادہ تر ایشیا اور اس کے ملحقہ علاقوں میں فروغ پائے۔ مسز ولسن نے اسے تفصیل سے بتایا اور کیتھی انتہائی توجہ سے سنتی رہی۔ اس کا مطلب ہے جوڈیزم ہی پہلا ریلیجن ہے جس نے انسان کو خدا کا واضح تصور دیا ہے؟ کیتھی نے قدر دلچسپی سے کہا، ہاں، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت ٹاپ 7 ریلیجنز میں یہ چھٹے نمبر پر ہے، اور اس کے فالوورز پوری دنیا میں صرف 0.22% ہیں، اور یہ نمبر کم ہوتا جا رہا ہے۔ مسز ولسن نے کہا، کیوں؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی ریزن تم خود جاننا، مسز ولسن کہہ کر خاموش ہو گئی، اور کیتھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے مسز ولسن، آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا آپ جوڈیزم کو ٹھیک نہیں سمجھتی؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ میں فی الحال تم پر اپنی رائے امپوز نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے جو راستہ منتخب کرنا ہے، اس کا فیصلہ تمہاری ججمنٹ پر ہوگا۔ میری پسند ناپسند تمہارے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے لیے یہ فیصلہ بہت اہم ہے، کیونکہ تم نے اپنی باقی زندگی اس فیصلے کے مطابق گزارنی ہے، اور ویسے بھی سچے خدا کو پانا آسان کام تو نہیں۔ مسز ولسن نے گہری سانس لیتے کہا، مسز ولسن، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بھی ریلیجنز پر ریسرچ کرتی ہیں۔ کیتھی نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں اسکول میں ہسٹری پڑھاتی تھی، تو مجھے ٹیچنگ کے دوران ان سب ریلیجنز کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا، اور میں نے بہت پڑھا اور انجوائے بھی کیا، مسز ولسن نے مسکرا کر بتایا۔ کیا صرف پڑھا اور انجوائے کیا؟ کیا آپ نے حقیقی اور سچے خدا کے تصور کو نہیں پایا؟ کیتھی نے چونک کر پوچھا۔ پا لیا ہے، مگر ابھی کچھ ڈسکلوز کرنا میرے لیے مشکل ہے، مسز ولسن نے گہری سانس لیتے کہا۔ کیوں؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا تو مسز ولسن نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ مسز ولسن گھبرا کر کمرے سے چلی گئیں، اور کیتھی حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ جوائے کالج میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اچانک پیرن اس کے کمرے میں آئی۔ جوائے نے جینز کے ساتھ بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر پرفیوم لگا رہا تھا۔ پیرن نے اسے پکارا تو جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، پیرن ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بالکل علی رضا کی شبیہ لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں چپکا کر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے علی رضا اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، مگر آج اس نے بال اس انداز میں بنائے کہ وہ بالکل اس کی کاپی لگ رہا تھا۔ جوائے نے اسے یوں حیران دیکھا تو مسکرا کر اس کے قریب آیا اور ہاتھ ہلانے لگا۔ موم، آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ جوائے نے مسکراتے پوچھا تو وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ایک دم اپنے ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گئی۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جوائے نے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، پیرن نے جلدی سے جواب دیا۔ موم، آپ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں کہ میں 20 ایئرز کا ہو گیا ہوں؟ جوائے نے مسکراتے ہوئے کہا تو پیرن نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ 20 ایئرز؟ پیرن حیرت سے بڑبڑائی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات نمایاں تھے، اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔
علی رضا سے جدا ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ آج بھی میرے سامنے جوائے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے آپ بھر کر سوچا۔ موم، آج آپ بار بار کیا سوچ رہی ہیں؟ جوائے نے اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ 1-2 روز سے جم انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو پلیز تم ان کی طرف چلے جانا۔ پیرن نے گہری سانس لیتے کہا۔ کیوں، انہیں کیا ہوا ہے؟ اور واقعی مجھے کافی دن ہو گئے ان سے بات کیے ہوئے، میں بہت زیادہ بزی تھا۔ جوائے نے اپنے ہی لے میں کہا۔ شاید نمونیا ہوا ہے اور وہ بیڈ ریسٹ کر رہا ہے۔ تمہارا بہت پوچھ رہا تھا، تم اس سے جا کر مل لینا، پیرن نے کہا۔ اوکے، میں چلا جاؤں گا، اور وہ اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیرن پریشان کھڑی سوچ رہی تھی، میں نے اچھا کیا کہ جوائے کو یہاں لے آئی۔ اگر علی رضا کی فیملی اسے کہیں دیکھ لیتی تو فوراً سے پہچان لیتی۔ جوائے کو دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا ہے کہ یہ ناقابل یقین حد تک علی سے ملنے لگا ہے، یوں لگتا ہے جیسے علی نے ہی دوبارہ جنم لیا ہو۔ پیرن پریشان ہو کر سوچتی رہی، مگر اس نے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ جوائے ان لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے اور اس کے پاس ہر طرح سے محفوظ۔ اس سوچ نے اس کے ذہن کو مضبوط کر دیا اور وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جوائے کالج میں کیتھی کے ساتھ آرٹ کے ایک ٹاپک پر ڈسکس کرنے میں مصروف تھا کہ ان کے پاس سے ایک انتہائی ماڈرن، دبلی پتلی لڑکی گزری۔ اس نے انتہائی ولگر ڈریس پہن رکھا تھا اور اسٹائل سے فیشن کر رکھا تھا جیسے وہ کوئی ماڈل ہو۔ کیتھی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتی رہی۔ واٹ اے ہاٹ گرل! جوائے مسکرا کر بڑبڑایا تو کیتھی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ کیتھی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، جوائے نے کندھے اچکا کر کہا تو کیتھی خاموش ہو گئی۔ ہے، واٹ ہیپنڈ؟ جوائے نے مسکرا کر اسے کندھا مارتے پوچھا۔ نتھنگ، وہ آہ بھر کر بولی۔ پھر تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا تمہیں میرا اس کی تعریف کرنا برا لگا ہے؟ جوائے نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہیں ایسی ہاٹ اینڈ سیکسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مگر میں تو ایسی نہیں، کیتھی نے گہری سانس لیتے کہا۔ انہیں میں صرف پسند کرتا ہوں، مگر محبت صرف تم سے کرتا ہوں، اور شادی بھی تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں کروں گا، ٹرسٹ می۔ جوائے نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے کہا، تو وہ دونوں مسکرانے لگے۔ جوائے کالج سے فری ہو کر رات کو جم کی طرف چلا گیا۔ اس کے پاس اس کا دوست ایزابیل بیٹھا تھا۔ جم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ وہ جوائے کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا۔ جوائے نے ایزابیل کے ساتھ بھی محبت سے ہاتھ ملایا۔ جم وقفے سے بری طرح کھانس رہا تھا۔ موم نے بتایا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں آپ سے ملنے چلا آیا، جوائے نے اسے بتایا۔ تھینک یو مائی سن، تم میرے لیے بالکل میرے بچوں کی طرح ہو، جم نے مسکرا کر کہا۔ شادی کے بغیر بچے؟ ایزابیل نے ہنستے کہا۔ ہاں، کچھ لوگوں سے انسان بالکل اپنے سگے رشتوں کی طرح محبت کرتا ہے، اور جوائے بھی ان میں سے ایک ہے۔ جوائے کو میں نے ہمیشہ بیٹا ہی سمجھا ہے، نو میٹر وٹ کہ میری شادی نہیں ہوئی، لیکن میرا بیٹا تو ہے نا، کیوں جوائے؟ جم نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں جوائے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس آف کورس، آئی ایم لائک یور سن، جوائے نے مسکراتے کہا، تو ایزابیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا باپ کس ملک سے تھا؟ ایزابیل نے اچانک پوچھا تو جوائے ایک دم بری طرح بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا اور نروس ہو گیا۔ پاکستان، جم نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ، دا کنٹری آف ٹیررسٹ، ایزابیل نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا تو جوائے ایک دم شرمندہ ہونے لگا۔ جم نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن جوائے کا اب اس کنٹری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باپ کے مرڈر کے بعد اس کی ماں اسے یہاں لے آئی کیونکہ جوائے کو وہاں بہت خطرہ تھا۔ دے آر کوائٹ وائلنٹ پیپل، جم نے منہ بنا کر کہا۔ تو کیا اس کا باپ مسلم تھا؟ ایزابیل نے پھر پوچھا۔ ہاں، لیکن ماں زوریسٹرین ہے، اس لیے اس نے وہ کنٹری چھوڑ دی اور یہاں پولیٹیکل اسائلم لیا۔ جم سے اس کی ہسٹری بتانے لگا تو جوائے کو ان کی باتیں سن کر سخت ناگوار گزرا۔ اچھا کیا اس کی ماں نے اس کنٹری کو اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا، بلکہ اس نے ایک مسلم سے شادی کر کے بہت غلط کیا۔ شاید اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اے ڈاگ از مچ بیٹر دین اے مسلم، ایزابیل نے یوں طنزی انداز میں کہا تو جوائے کو محسوس ہوا جیسے اس نے اس کے چہرے پر بھرپور تماچا مارا ہو اور اس کا رنگ سرخ پڑنے لگا۔
شرمندگی سے ہاتھ پاؤں میں ایک دم پسینہ آنے لگا۔ جم نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے اندر کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ جوائے پلیز ہمارے لیے کافی لے کر آؤ، جم نے جوائے سے کہا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ ایزابیل اسے جاتے دیکھنے لگا۔ اچھا تو تم اس لیے اسے جیو بنانا چاہتے ہو؟ ایزابیل نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج تک کوئی مسلمان جیو نہیں بنا، سوائے چند ایک کے، وہ بھی پیسے کے لالچ میں۔ کوئی بھی جوئش اسپرٹ سے متاثر ہو کر جیو نہیں ہوا، جبکہ 2000 سے 2006 کے درمیان 2 یہودی مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ اگر میں جوائے کو اس کے مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ جیو بنا لیتا ہوں تو میری ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی۔ جم نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا، یس آف کورس، گاڈ بلیس یو، اور جوئش آرگنائزیشن خوش ہو کر تمہیں کتنے انعامات دے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایزابیل نے مسکراتے کہا تو اسی وقت جوائے کافی کے مگ ٹرے میں رکھ کر لایا۔ ان دونوں نے معنی خیز انداز میں جوائے کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ جس روز جوائے جیو بنے گا وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ اس روز یہ میرا اصلی بیٹا بن جائے گا۔ جم نے مسکرا کر کہا، آف کورس، جوائے نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ جم اور ایزابیل اس کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھنے لگے، مگر جوائے کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ جوائے، تمہارا یہ ایک بہت بڑا اور اچھا فیصلہ ہوگا۔ تم ایک وسط مسلم سے ایک رسپیکٹیبل جیو بن جاؤ گے، اور تم تو جانتے ہو کہ ساری دنیا میں جیوز کی کتنی پاور اور عزت ہے۔ ایزابیل نے مسکرا کر جوائے سے کہا تو وہ بھی زبردستی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا، جم اور ایزابیل اسے جیو بننے پر انسسٹ کرتے رہے اور وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ رات گئے جب وہ گھر لوٹ کر آیا تو اس کا ذہن بہت حد تک بدلا ہوا تھا، جن میں مسلم سے نفرت اور شدید ہو گئی تھی، اور اسے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا جس نے ایک مسلم سے شادی کی۔ اس کے کانوں میں بار بار ایزابیل کے الفاظ گونج رہے تھے، "A dog is much better than Muslim"۔ یہ جملہ اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پیرنٹ لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر اپنا آفس ورک کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جوائے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تم نے جم انکل کی طرف اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پیرنٹ نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے پوچھا۔ جم انکل کے ایک فرینڈ بھی ان کے پاس آئے تھے، باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، جوائے نے قدرے خوش لہجے میں جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ پیرنٹ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی بھوک نہیں، جوائے نے پھر خوش لہجے میں جواب دیا۔ کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پیرنٹ نے پھر پوچھا۔ ہاں، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور پیرنٹ لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگی۔ اندر ہی اندر جوائے کا خون کھول رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد کنکیوں سے ماں کی طرف خفگی سے دیکھتا رہا۔ اچانک پیرنٹ کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کسی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کسی عورت سے اس کے آرٹیکل کے بارے میں ڈسکشن کر رہی تھی۔ آپ نے اپنے آرٹی میں ایشین سوسائٹی کو پراپرٹی ڈپکٹ نہیں کیا، لگتا ہے آپ ان کے کلچر سے پوری طرح واقف نہیں، شاید اس لیے۔ اور پیرنٹ اسے مختلف انداز میں سمجھانے لگی کہ اسے کس طرح آرٹیکل لکھنا چاہیے تھا۔ جوائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ بات ختم کر چکی تو جوائے نے قدرے خفگی سے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ موم، میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں وہاں کی کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں یہ آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا، جوائے نے ایک دم کہا تو پیرنٹ انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں یہ سوال پوچھنے کی آج کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پیرنٹ نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ اب لوگ مجھ سے میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھنے لگے ہیں، جوائے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا جم نے تم سے کچھ کہا ہے؟ پیرنٹ نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، کالج میں مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ میرا چہرہ ایشین سے ملتا ہے، جوائے نے گہری سانس لیتے جواب دیا۔ جس بات کا تمہارے پریزنٹ سے کنسرن نہیں تو اس کے بارے میں جاننے کا کیا فائدہ؟ پیرنٹ نے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن ہر انسان کا بیک گراؤنڈ تو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جس سے وہ کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ جب لوگ مجھ سے میرے فادر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں انہیں کوئی پراپر جواب نہیں دے پاتا تو اس کا میننگ یہی لیتے ہیں نا کہ میں کوئی باسٹرڈ ہوں، جوائے نے قدرے غصے سے چلاتے کہا تو پیرنٹ کو بھی یہ سن کر غصہ آ گیا۔ شٹ اپ، میں نے علی رضا سے کورٹ میرج کی تھی،
نادانستہ اس کے منہ سے نکلا تو جوائے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پیرن کو بھی ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ کیا آپ نے کسی مسلم سے شادی کی تھی؟ جوائے نے قدرے غصے سے پوچھا تو پیرن خاموش ہو گئی اور کوئی جواب نہ دیا۔ بتائیں موم، آپ نے مسلم سے شادی کیوں کی؟ کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ مسلمز کتنے برے لوگ ہوتے ہیں؟ جوائے نے سامنے آ کر غصے سے پوچھا۔ میں شادی سے پہلے ان کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتی تھی، لیکن شادی کے بعد تمہارا باپ کتنا بدل گیا، مجھے خود بھی یقین نہیں آتا تھا۔ وہ ایک اچھے انسان سے بس مسلم بن گیا، پیرن نے آہ بھر کر افسردہ لہجے میں بتایا۔ کم آن موم، مجھے فول مت بناؤ۔ شادی سے پہلے جو آدمی اچھا تھا وہ بعد میں برا کیسے ہو گیا؟ اٹس امپاسبل۔ وہ آدمی پہلے ہی برا ہوگا مگر تب آپ کو اس کی برائی دکھائی نہیں دی ہوگی۔ جوائے غصے سے بولا۔ نہیں، پہلے وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک لبرل اور براڈ مائنڈ انسان تھا، لیکن جب اس نے اپنے ریلیجن کے بارے میں پڑھا تو انتہائی ریجڈ اور برا انسان بن گیا۔ اس کے ریلیجن نے اس کو برا انسان بنا دیا، پیرن نے آہ بھر کر اسے بتایا۔ تو جوائے خفگی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کی مسلم سے شادی میرے لیے گالی بن گئی ہے، لوگ مجھے نفرت سے دیکھتے ہیں، اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ جوائے نے قدرے روحانسی آواز میں کہا تو پیرن پریشان ہو کر دیکھنے لگی۔ تم کسی کو مت بتاؤ کہ تمہارا تعلق کسی مسلم فیملی سے ہے، تم میرے بارے میں بتایا کرو۔ آئی ایم زوریسٹرین، پیرن نے گہری سانس لے کر کہا تو جوائے اس کو خفگی سے دیکھنے لگا۔ اور پلیز آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں، جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہیں صاف صاف بتا دی ہے، اب ہر روز یوں فلیئر اپ ہو کر مجھے ڈسٹرب مت کرنا، پیرن نے قدرے خفگی سے تحقمانہ انداز میں کہا تو جوائے نے یک ٹک اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر اسے دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔